بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ عربی زبان کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، من جد وجد۔ جو شخص کوشش کرتا ہے وہ کچھ ضرور پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں انہیں میں منزل پہ پہنچا دیتا ہوں۔ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مشقت رکھی ہے، اور باقی تمام عبادات میں بدنی مشقت ہے یا مالی مشقت ہے، مگر دونوں مشقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں جمع کر دی۔ حج کا اجر انسان کو کیوں کر نہ ملے، یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انسان اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے دیوانہ وار عجیب اور غریب قسم کی عبادات کرتا ہے، جو بظاہر انسانی عقل میں آنے والی نہیں ہیں کہ یہ کس طرح کی عبادات ہیں۔ کبھی کعبے کے گرد چکر لگا رہا ہے، کبھی دوڑ رہا ہے دو پہاڑیوں کے درمیان، کبھی دو کپڑوں میں لمبے لمبے سفر کر رہا ہے۔ اس سفر سے اسے کیا ملے گا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا ملے گی۔ حج کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ حج کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہر ایک حاجی کو عطا فرمائے۔ حج جہاں ایک بہت بڑی عبادت ہے، وہاں پر حج اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے اور انسان کی ایک بہترین تربیت گاہ ہے۔ اور آج ہم اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے کہ حج تربیت گاہ انسان ہے۔ مناسک حج، آپ کسی ایک بھی حج کے عمل کو لے لیں، ہر عمل میں انسان کے لیے تربیت ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ حج ایک مدرسہ ہے اور ہم سارے کے سارے ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں سے ہم نے سیکھنا ہے۔ انسان کو کیا سبق ملتا ہے حج سے؟ بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے عبرت کی چیزیں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں جو انسان اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ آج ہم اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے لیے ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، ہمارے جناب محترم سمیع الرحمان صاحب، جو ترجمان ہیں ہائی کورٹ مدینہ منورہ کے۔ اسی طرح آج لائیو کال پہ ہم لیں گے اپنے ساتھ کراچی سے مشہور مذہبی سکالر محترم جناب ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب کو۔ اس کے علاوہ راولپنڈی سے ہمارے ساتھ ہوں گے محترم جناب مفتی طاہر شاہ صاحب، اور سمندری فیصل آباد سے ہمیں جوائن کریں گے مشہور و معروف شخصیت مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے محترم جناب ریحان ضیاء فاروقی صاحب۔ تو میں اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہوئے اپنے معزز مہمان محترم جناب سمیع الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ سمیع الرحمان صاحب، حج ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق موجود ہیں، تربیت گاہ انسان ہے۔ انسان کو حج سے کیا کیا اسباق ملتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، حج سے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے حج۔ جی، حج میں سے تو ہمیں بہت سے زیادہ اسباق ملتے ہیں۔ اس میں ہمیں اخلاص ملتا ہے، اس میں ہمیں تقوی ملتا ہے، اس میں ہمیں اور بہت سی چیزیں ہیں جس کا تو جتنی بھی آپ تعداد کریں تعداد آپ اس کی پوری نہیں کر سکے، بہت بڑا فریضہ ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، بہت خوب۔ کہ حج اور عمرہ جو ہے یہ سب سے پہلی جو سمجھیں کہ بہت بڑا درس ہے جو ہمارے لیے، جی، کہ یہ عبادت جو ہے خالص اور صرف خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی ذات لیے، اس میں آپ کا کوئی ریاکاری کا مطلب اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے. ایک سورۃ بینہ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین. اس میں ڈر انسان کو محتاط ہونا چاہیے کہ اس میں خدا نخواستہ ریاکاری نہ آ جائے، اس میں دکھاوا نہ آ جائے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادات ہیں ان میں اخلاص تو بنیادی شرط ہے، بنیادی شرط لیکن ہے. حج کے لیے چونکہ اس چیز کا موقع زیادہ ہے کہ وہاں ریاکاری زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے جی کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک صورت میں اور فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عمل. ریا جو ہے یہ شرک اصغر کا مطلب وہ ہے. تو ریاکاری سے آپ کے جو جد و جہد کی جو محنت ہے سب کے سب جو ثواب اس کا ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے انسان اکثر ہم اپنے حجاج ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں دعا کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی سیلفی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں انسان کو ذرا محتاط ہونا چاہیے. یہ بڑی آپ نے زبردست ایک پوائنٹ کی بات کی ہے جی، جس میں حاجیوں کو بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے جی کہ وہ امور جن میں ریاکاری آتی ہے اور ریاکاری شرک اصغر ہے تو ان سے بچنا چاہیے. میں نے خود دیکھا کئی مرتبہ بڑی اچھی عبادات میں اللہ معاف فرمائے سیلفی نے تو ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا. جی جی کہ دعا کرتے ہوئے اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں. تو یہ ہے اس میں کیونکہ یہ کیمرے کی آنکھ جو ہے اس کی تو آپ بھی اب جب اکیلے بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ کیمرہ دیکھ رہے ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ یار میں اچھا دکھوں. اس میں لازماً کچھ نہ کچھ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں انسان کی وہ آ جاتی ہے، خود پسندی آ جاتی ہے، فخر آ جاتا ہے. تو اس میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے. جی. اور اخلاص کے ساتھ ساتھ تقوی بھی جو ہے نا یہ آپ جب احرام باندھتے ہیں تو احرام آپ کے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ تو آپ کو نہیں واچ کر رہا ہوتا، واچ نہیں کر رہا جی، لیکن آپ کو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے کہ آپ جو ہے نا محظورات سے بچ رہے ہیں، احرام کی پوری پابندی کر رہے ہیں. مطلب کچھ اگر سوئے ہوئے ہیں تو آپ احتیاط کر رہے ہیں کہ منہ پہ کپڑا نہ آ جائے یا اس طرح نہ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. جی. اور یہ وہ چیز ہے جو معذرت کے ساتھ ذرا تقویٰ کا اگر مفہوم پہلے بیان کریں کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ جی، تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں آپ نے وہ نافذ کرنے ہیں، اور جو نواہی اپنی ذات پہ نافذ کرنا، اپنی ذات پہ نافذ کرنے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے جو منہیات جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ چیزوں سے آپ نے منع ہونا ہے. یعنی اوامر پہ عمل کرنا اور منہیات سے رکنا، یہی تقویٰ ہے. یہی تقویٰ ہے. اور جس آدمی میں یہ ہو وہ متقی ہے انشاءاللہ، وہ متقی ہے. اور دیکھیں تو تقوی کا بھی درجہ جتنا آپ دیکھتے ہیں بہت اشخاص اس طرح ہوتے ہیں کہ بہت محتاط، جتنا احتیاط کا درجہ اس کا زیادہ ہوگا اس کے تقوی کا معیار بھی. اب قربانی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو قربانی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ جب قربانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی کا گوشت نہیں جا رہا، یا مطلب اس کا کوئی آپ جو خون بہا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. جی. اللہ تعالیٰ کو کیا مل رہا ہے، وہ کیا پہنچ رہا ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ تقویٰ پہنچ رہا ہے. جو مین مقصد ہے حج کا. یعنی جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. جی. تو تقویٰ اسی چیز کا نام. جی، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے. تو اسی طرح ہمیں حج یہ بھی سکھاتا ہے کہ خرچ کیسے کرنا ہے اللہ کی راہ میں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں عبادات، جیسے آپ نے فرمایا مالی عبادات کی دو قسمیں ہیں، مالی ہیں اور بدنی ہیں. بدنی عبادات جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا. جی. اسی طرح مالی عبادات میں زکوٰۃ ہوگی، صدقہ ہو گیا، خیرات ہوگی. لیکن جو حج ہے یہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے. ہاں، حج میں دو طرح کی عبادات ہیں. جی، اور دونوں مالی بدنی، مال بدن ان میں شامل ہے، اور بھرپور جو ہے نا جد جہد سے شامل ہے. انسان جب حج کرتا ہے، تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ اضافہ کروں گا اس بات کا کہ مال کو حج کی عبادت کے لیے شرط قرار دے دیا گا، من استطاع الیہ سبیلا کے ساتھ. قرآن مجید میں بھی فمن فرض فیہن الحج، تو جس فرض حج اسی صورت میں ہوگا جب کسی کے پاس مال ہوگا. یعنی مال سمجھ لیں کہ حج کی شرائط میں سے ایک شرط ہے حج کی فرضیت کی، کہ اگر شرط پائی جائے گی تو حج پایا جائے گا. جی بے شک. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال سے نوازا ہو، دولت سے نوازا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ جو ہم نے آپ کو مال جو آپ بطور امانت آپ کے پاس دیا ہے آپ ان میں سے خرچ کریں. جی. تو اللہ تعالیٰ آپ کا اس کا بدیل دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے انسان سے کہ سمیر بھائی یہاں پہ ایک میں آپ سے بات مینشن کرنا چاہوں گا یا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انفاق فی سبیل اللہ
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہاں تو انسان اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہے، جی تو کیا یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آئے گا؟ جی، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، آپ حج کے لیے سفر پہ ہیں، تو ظاہر ہے آپ اپنی ذات پہ بے شک خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا راستہ، یہ ایک آپ کے ایک فرض ہوا جو رکن ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں، تو اس کا آپ کو اجر بھی ملنا ہے۔ معذرت میں ہمارے ساتھ یہاں ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسحاق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ جی، بہت جزاک اللہ۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے کہ مناسک حج تربیت گاہ انسان۔ آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں، حج کے جتنے بھی اعمال ہیں، ان میں انسان کے لیے کیا تربیت کے پہلو نکلتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ سے طواف کے دوران کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ طواف کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آتے ہیں اس کمرے کے ارد گرد 7 چکر لگا کے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں؟ جی، حضرت نے فرمایا کہ جس وقت اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرمایا، تو فرشتوں نے جواب میں کہا کہ جی قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ یہ تو انسان دنیا میں جانے کے بعد خون خرابہ کریں گے، وہاں اس قسم کے خرافات مچا دیں گے، فساد مچا دیں گے۔ تو یہ بات کہنے کے بعد فرشتوں کو اپنے بات پر تھوڑی سی ناگواری کا احساس ہوا اور سوچنے لگے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد طواف کرنے لگے۔ تو اللہ پاک کو ان کی یہ ادا اور یہ حرکتیں، یہ کام اتنے پسند ہے کہ اللہ پاک نے بالکل آسمان پر ہی ان کے لیے بیت المعمور ایک گھر بنا دی ہے، اور فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آپ اس کا طواف کریں، بہت خوب، کہ تاکہ آپ لوگوں نے جو یہ بات کہی ہے اس کے کفارے کے طور پر آپ یہ طواف کریں گے تو ہم آپ کے گناہ اس حوالے سے اس سلسلے میں معاف کر دیں گے۔ صحیح۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جب اس کو دنیا میں بھیجا تو ظاہر ہے کہ اس بات کی ضرورت تھی کہ انسان بھی گناہ کرے گا تو اس کی بھی گناہوں کی معافی کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے۔ تو بالکل بیت المعمور کی سیٹ پر دنیا میں اللہ پاک نے وہ اپنا ایک بیت اللہ بنوا دیا اور اس کو بنانے کا حکم فرمایا کہ تاکہ انسان بیت اللہ کے ارد گرد طواف کریں، چکر لگائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جی، بہت اچھے۔ حج قدم پہ قدم آپ کا یہ آج کا یہ موضوع ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ چاہے طواف کی مثال لے لیں یا سعی کی مثال لے لیں یا چاہے آپ مینا کی مثال لے لیں، آپ کنکریاں مارنے کی مثال لے لیں، آپ عرفات مزدلفہ وغیرہ کا قیام لے لیں، ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری عبادات اور ایک حاجی کے یہ سارے مناسک ہمیں عقل کے بالکل خلاف تصور ہوتے ہیں۔ جی، لیکن اللہ پاک نے یہاں ان اعمال کے ذریعے سے ہمیں جو بہترین سبق عطا فرمایا ہے وہ یہ عطا فرمایا ہے کہ ہماری بندگی اور عبادت میں آپ کی عقل اس کو قبول کرے یا نہ کرے، آپ نے وہ کام کرنا ہے جو ہم نے آپ کو حکم دے دیا ہے۔ بہت اچھے۔ چاہے آپ کوئی بھی مثال آپ لے لیں، عرفات کے میدان میں لے لیں، وہاں کنکریاں مارنے کو لے لیں، ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے وہاں بہکانے کی کوشش کی تھی، سیدنا ابراہیم نے وہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ اللہ پاک کو وہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اس امت کے حاجیوں میں بھی ان چیزوں کو جو ہے برقرار رکھا۔ آج کے حاجی اگر یہ سوچنے لگے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو تو اس وقت شیطان نے بہکایا تھا، ہمارے سامنے تو کوئی شیطان نہیں ہے، ہمیں تو شیطان نہیں بہکا رہا، تو حقیقت میں یہ بھی شیطان کا ہی بہکاوا ہوتا ہے، یہ بھی شیطان ہی کا وسوسہ ہوتا ہے، جی جی، جو کہ شیطان حاجی کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم مجھے کیوں کنکریاں مار رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگر ماری تھی تو اس کی وجہ تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری عبادات ہماری عقل کے بالکل خلاف ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا اگر انسان تصور کرے تو یہ اس کے بالکل خلاف نہیں ہے، اور حج کے ان تمام مناسک سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ان میں ہمارے لیے تربیت کیا ہے ان تمام اعمال میں، یا سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے حج کے ان مناسک میں تربیت کیا ملتی ہے انسان کو؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی تربیت یہ ملتی ہے کہ نظم و نسق آپ کو حج کے مناسک میں نظر آئے گا۔
جی کہ انسان لاکھوں حجاج کتنے نظم و نسق کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جی یہ ایک بہت بڑی تربیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ ہر کام کے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے. اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو لے کر چلیں گے تو آپ دنیاوی کاموں میں بھی ترقی نصیب ہوں گی. جی ایک بات. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. جی مسلمانوں کی جمعیت کو عالم کفر کے سامنے اجاگر کرنا ہوتا ہے, ان کے سامنے ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ مسلمان باہم مل کر لبیک اللہم لبیک یہ صدائیں لگاتے ہیں, گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. جی یہ حاجیوں کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ جی اللہ پاک ہمیں جو بھی حکم فرمائیں گے ہم نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دینا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. تو بندگی کا, عبادت کا سلیقہ انسان کو حج کے ذریعے سے ملتا ہے. کاموں میں نظم و نسق کا سلیقہ انسان کو حج کے کاموں میں ملتا ہے. جی کافروں کے سامنے کافروں کے سامنے اپنی جمعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ دور دراز سے مسلمان مختلف ممالک سے آتے ہیں اور مسلمانوں کو مختلف ممالک سے آئے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کا شرف ملتا ہے. دوسرے مسلم ممالک یا کفری ممالک جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے, ایک دوسرے سے یہ لوگ خبردار رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے, ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے جو ہمیں حج کے ذریعے سے مل رہا ہوتا ہے, معلومات مل رہی ہوتی ہیں. ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غرور اور تکبر کا جو خاتمہ حج کے ذریعے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کسی اور عبادت میں ہمیں اس کا کوئی اس قسم کا مظاہرہ نظر نہیں آتا کہ 1,00,000 پتی ہو یا کروڑ پتی ہو یا امیر ہو یا غریب ہو, وہ دو چادروں میں لپٹا ہوا آتا ہے. اس کو کسی بھی قسم کا پروٹوکول نہیں ملتا. جو پروٹوکول غریب کو ملتا ہے وہی امیر کو مل رہا ہوتا ہے, جو امیر کو ملتا ہے وہی غریب کو مل رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ پاک بندے کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جی تمہاری یہ دولت کسی کام نہیں آئے گی. اگر تم بہترین لباس پہننے کے عادی ہو یہاں یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. اگر تم بال وغیرہ ٹھیک کرنے کے عادی ہو تو یہاں بال ٹھیک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر تم بہترین پرفیوم اور عطریات وغیرہ استعمال کرنے کے عادی ہو تو تمہیں یہاں ان چیزوں کے استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. بالکل پراگندہ حال آ کر ہمارے سامنے جھکو گے, عبادت کرو گے تو تمہارے اندر انسانیت بھی آئے گی اور انسانیت کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو تقاضے ہیں وہ بھی اس کے اندر پورے ہو جائیں گے. بہت اچھے, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری لابی موجود ہے. لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ حج پہ اتنا زیادہ خرچ کرنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دو, کسی غریب کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست کر دو اور کسی کا چولہا بجھا ہوا ہے وہ چولہا جلا دو. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو اپنی شادیوں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں وہ کیوں کسی غریب کے اوپر خرچ نہیں کر دیتے ہیں؟ جی ہاں, اپنے دنیاوی آسائشوں کے اوپر, اپنے مکانوں کے اوپر, اپنی گاڑیوں پر, اپنے لباس پر, اپنے نوشی پر, اپنی دنیاوی تفریح پر, عیاشیوں پر اتنا جو لاکھوں کروڑوں, صرف کراچی سے تعلق رکھتا ہوں, صرف کراچی شہر کی اگر آپ مثال لے لیں تو یہاں مہینے میں اربوں روپے شادیوں کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں. سالانہ اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. یہ اربوں روپے یہ سنت کے مطابق اپنے بچوں بچیوں کی شادیاں کرا کے یہ اربوں روپے ماہانہ کی بنیاد پہ غریبوں پر خرچ کر دے تو ہمارا غریب کتنا اللہ پاک کے حکم سے ایک اچھی حالت میں آ جائے گا. وہ آج زکوٰۃ لینے والا ہے, کل زکوٰۃ دینے کے اوپر آ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اسلام کے احکامات پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ عبادات کے اوپر انسان مال خرچ کرتا ہے تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت والی بات ہوتی ہے. ریا نہ ہو, اس میں کسی بھی قسم کا دکھلاوا نہ ہو, اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی یہ پیسہ آپ کسی غریب کے اوپر خرچ کر دیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیکار کی باتیں ہیں, فضول باتیں. ایسا ایک آدمی کے اوپر حج ہی کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہی جائے گا. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنا پیسہ کسی غریب کو دے دے اور جو ہے وہ خود اپنے حج سے ہی محروم ہو جائے. تو ہمیں دنیاوی معاملات جو ہماری فضول خرچیاں ہیں
اب ان چیزوں کی طرف ذرا غور کریں، ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنا وہ پیسہ بچا کر غریبوں کے اوپر خرچ کریں، تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ حجۃ الوداع کا خطبہ وہ انسانی تربیت میں کیا کردار ادا کر رہا ہے 1400 سال سے؟ حجۃ الوداع کا خطبہ انسانی تربیت میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حکم یہ ارشاد فرمایا کہ دین کی تعلیم اور دین کی آدمی ہونی چاہیے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچ جانا چاہیے۔ اور دوسری ایک بہت بڑی اہم بات جو نسلی اور قومی تفاوت اس زمانے میں جو کافی حد تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ختم کر دیا تھا، اسی قبائلی بنیاد اور اقتصادی بنیاد پر اس تفاوت کا اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اسی حجۃ الوداع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ جس طریقے سے آج امیر اور غریب آپس میں برابر ہیں، ایک گورا اور ایک سیاہ فام آپس میں برابر ہیں، بعد میں آنے والی نسلوں میں بھی یہی تربیت ہونی چاہیے۔ اور جو اصل جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا معیار ہے، ظاہر کہ وہ نہ قبائل کی وجہ سے ہے، نہ لسانیت کی وجہ سے ہے، نہ کسی اور قومیت کی بنیاد پر ہے، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادات کی بنیاد پر ہے اور تقوی پرہیزگاری کے بنیاد پر ہے۔ تو حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ ہماری زندگی پر ایک بہت بڑے اثرات مرتب کرتا ہے، کہ جو غرور کا خاتمہ کرتا ہے، تکبر کا خاتمہ کرتا ہے، ہمیں تواضع، عاجزی، انکساری کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بڑی اچھی اور موضوع کی مناسبت سے بڑی مدلل گفتگو کر رہے تھے۔ حج انسان کی زندگی میں کیا کیا انقلاب برپا کرتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حج ہمیں عاجزی بھی سکھاتا ہے، انکساری بھی سکھاتا ہے، تواضع بھی سکھاتا ہے، اخلاص بھی سکھاتا ہے، اور ایک بڑی اچھی بات کی طرف ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ابھی آخر میں، کہ ایک لابی ہے جو باقاعدہ طور پہ ایک کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو مختلف ٹی وی پروگرامات کے ذریعے یا کیا کہیں اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے باقاعدہ راغب کر رہے اس بات کی طرف کہ حج پر نہ جاؤ، قربانی کے لیے جانور نہ خریدو، اور قربانی کا جانور خریدنے کے بجائے کسی کی غریب کی مدد کر دو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ایک باقاعدہ کوئی سازش نہیں ہے؟ جی، یہ تو سازش چلتی آئی ہے آج تک اور آگے بھی چلتی رہے گی۔ اس کا تو ذکر قرآن پاک میں بھی آیا تھا، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہیں ان کو روکتے رہیں گے۔ ان سے پہلے بھی اس تاریخ میں پہلے بھی اس طرح کے لوگ بہت گزرے ہیں جو حجاج کرام کو جاتے ہوئے بھی لوٹ لیا کہ آپ وہاں آگے تک نہ جائیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا، میرے خیال میں اگر اس کو ہم پچھلی تاریخ میں لے کے جائیں تو یہ جو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے سے روکا کہ کوئی بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے، کوئی عقل کا کام کرو۔ جی، تو یہ اکثر یہ لوگ وہی ڈاکٹر صاحب والی بات ہے کہ عقلی دلیل سے چلتے ہیں کہ عقل ہے اس چیز کو، حالانکہ اس میں جب ایک فرض ہے، ایک شریعت کا حکم ہے، تو وہاں آپ نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا آپ نے وہ حکم نافذ کرنا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ جب آپ ادھر عیاشیاں کر رہے ہیں، جب آپ سیر و تفریح پہ جب اتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، اپنی ایک شادی پہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، تو اس وقت انہیں یاد نہیں آتا کہ غریبی ہے۔ ایک فیملی ایک مرتبہ گھر سے نکلتی ہے سیر و سیاحت کی نیت سے، اور تقریباً پاکستان میں بہت کم فیملی ایسی ہیں جو سیر و سیاحت پہ نہ نکلتی ہوں، خصوصاً کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، یہاں کے رہنے والے لوگ تو بہت زیادہ نکلتے ہیں۔ ایک فیملی نکلتی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آ جاتی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ بجائے سیر و سیاحت کے، اب دیکھیں نا پاکستان کے جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں ہر وقت وہاں پر رش پڑا ہوا ہے، اور اس وقت کسی کو یاد نہیں آتا کہ ہم لوگ یہ کیا اسراف کر رہے ہیں، تبذیر کر رہے ہیں، یہ شیطانی مطلب ہے کہ مال کو کس طرح ہم اڑا رہے ہیں۔ یہاں کوئی غریب بھی ہیں جن کے پاس ایک ٹائم کے کھانے کا مطلب میسر نہیں ہے، چولہا بند ہے اس کا، اس وقت کسی، لیکن جب آپ نگار بھی خاموش ہیں اس پہ، جی، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل رہے ہیں، جب ایک فرض کی ادائیگی کے لیے نکل رہے ہیں،
تو وہاں سب کو یہ غریب بھی یاد آ جاتے ہیں. میرے خیال میں شیطان کا وہ کام جو شیطان کو کرنا چاہیے تھا اس نے کچھ میڈیا کے لوگوں کے ذمہ لگا دیا کہ آپ بیٹھ کے یہ کام کرو، میں تھوڑا سا سستا لوں. جی بالکل، اس کا ٹھیکہ کچھ ہمارے کچھ لوگوں نے لیا ہوا ہے. بالکل. تو اچھا، ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ جی وہ بات جی ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حاجی ریاض صاحب، آپ مکہ سے ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. آپ حج کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آپ بتا سکتے ہیں آپ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ ہم مسجد میں، اپنی عزیزیہ میں. اچھا، عزیزیہ مسجد میں ہیں. تو آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. اس سفر کے دوران آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی انتظامات کے حوالے سے، پاکستانی گورنمنٹ نے جو انتظامات کیے، سعودی گورنمنٹ نے جو انتظامات کیے، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی آپ کو دیکھنے میں آئی؟ نہیں جی، کوئی پریشانی نہیں، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. یعنی انتظامات سے آپ مطمئن ہیں فی الحال؟ مطمئن ہیں انشاءاللہ، فی الحال مطمئن. الحمدللہ، اللہ کرے آئندہ انتظامات بھی بہتر رہیں. تو آپ ایک بات بتائیے گا، آپ نے یہ سفر کیا خانہ کعبہ پہ، جب آپ کی پہلی نظر پڑی آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ہماری کیفیت بڑی عجیب و غریب سی تھی، بڑی خوشی تھی. اور ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں جی، تو یہ عجیب و غریب منظر ہوتا ہے جب انسان لپٹتا ہے، تو عجیب سی کیفیت، بڑی اچھی. تو اور ایک حاجی کے لیے حج کا سفر بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کہتے ہیں کہ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے. کیا آپ اس قسم کا کوئی جذبہ رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ جی، بالکل رکھتے ہیں. کیا جذبہ، اگر آپ الفاظ میں بیان کر دیں؟ ہم چاہتے ہیں جی ہم بالکل نیک زندگی گزاریں، اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، بسر کریں، اور جی جہاں تک لوگ انسان کی بھلائی کریں اور برے کاموں سے رکیں. تو ہماری یہی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے در پہ حاضری دے کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے؟ ہاں جی، کہہ سکتے. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ محترم ریاض صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے جتنے بھی دوست آپ کے ساتھ آئے، میں سب کے سفر حج کو قبول فرمائے. یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے چن کے بھیجا ہے نا. اب پوری دنیا کی پاپولیشن میں چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے بھیجا ہے، تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ. میرے خیال میں دنیا میں کتنے 6 کروڑ یا 8 کروڑ، مجھے ہنسا یاد نہیں ہے، پر اتنے مسلمان ہیں اس وقت نہیں، عرب کے یا 6 ارب، معذرت 6 ارب یا 6 ارب نہیں، 1 ارب کے قریب شاید مسلمانوں کی تعداد ہے جی. تو ان میں سے آپ پرسنٹیج نکالیں تو میرے خیال میں کتنا پرسنٹ ہوگا جو مطلب بہت منتخب لوگ ہیں، بہت خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. جی. تو جہاں تک ہم وہ پہلے بات کر رہے تھے اس کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی، وہ دلیل جو تھی اس کی وما انفقتم من شیء، یعنی حج میں جو تربیت گاہ ہمارے لیے، اس میں ایک تربیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ انسان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نعم البدل عطا فرمائیں گے. دوسری جانب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان ہمیں کیا وسوسہ ڈال رہا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان ہمیں غریبی کی جو ہے نا دھمکیاں دیتا ہے کہ آپ پیسہ خرچ کرو گے تو آپ فقیر ہو جاؤ گے. آپ یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جس طرح کے بعض لوگ حج کے لیے منع کرتے ہیں کہ یار آپ جو اتنا پیسہ خرچ کرو گے تو اتنا پیسہ پھر دوبارہ کیسے جمع کرو گے، کیا کرو گے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی مال چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا فرمائیں گے. جی. تو اس میں شک نہیں ہے کہ انسان جب، اور پیسے کی خصوصیت جو ہے، انسان کی فطرت ہے کہ مال دولت اکٹھا کرنا، جتنا زیادہ ہو جائے مال اتنا انسان کی پیاس بھی بڑھتی ہے، ہر ایک کے اندر ہرس. جی. لیکن دوسری جانب جو مال میں ایک ایسی خاصیت ہے جو کسی کے پاس نہیں ٹھہرتا، چاہے آپ اربوں ڈالر بھی اکٹھا کر لیں، آپ کے پاس وہ جمع نہیں رہتا، کسی نہ کسی صورت میں آپ سے جو ہے نا منتقل ہو جانا ہے، یا چاہے آپ خرید و فروخت کی صورت میں ہو جائے گا یا پھر وراثت کی صورت میں ہو جائے گا، کسی نہ کسی صورت میں وہ مال جو ہے نا آگے منتقل ہو جائے گا. تو اس لیے انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں کچھ تردد نہیں کرنا چاہیے، بالکل دل کھول کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے.
حج ہمیں ایک اور بہت بڑا سبق سکھاتا ہے جو کہ ہے جہاد نفس، اپنے آپ پہ مجاہدہ کیسے کرنا ہے آپ نے. دیکھیں آپ جب آپ نے گھر میں آپ اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہوتے ہیں، اے سی چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے بچے بھی خاموش ہوتے ہیں کہ جو والد صاحب آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور آپ کا جو فوم ہے وہ بھی برانڈیڈ ہے، آپ نے کھڑکی پہ بھی ماشاءاللہ وہ پردہ بھی وہ والا لگایا ہوا ڈارک والا کہ بس روشنی بالکل آئے ہی نہ اندر. تو دوسری اور آپ کا جو شاندار قسم کا اٹیچ باتھ روم بھی ہے، آرام دہ ہمارے پاس ساری آرام دہ ماحول ہے آپ کا. دوسری جانب آپ جب حج پہ آتے ہیں تو 50 سینٹی گریڈ میں آپ نے دھوپ میں آپ نے طواف بھی کرنا ہے، آپ نے مزدلفہ میں، مینا میں، عرفات میں، خصوصاً مزدلفہ میں جب آپ مینا سے عرفات سے واپس آئیں گے تو فٹ پاتھ پہ سونا ہے آپ نے. میں سمجھتا ہوں عرفات اور مزدلفہ انسان کی بہترین تربیت کرتے ہیں، خصوصاً جو آپ نے عنوان لیا جہاد بن نفس کا. جی اب سے آپ دیکھیں قوافل پہ قوافل گزر رہے ہیں، آپ ادھر ابھی آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں، پچھلے 1-1.5 دن سے یا 2 دن سے آپ نے آرام بھی نہیں کیا، طواف کیا ہے، سعی کیا ہے، آپ ادھر مینا میں یوم ترویہ میں آئے ہیں، پورا 1 دن گزارا ہے، پھر آگے صبح اٹھ کے آپ عرفات میں گئے ہیں، عرفات میں آپ نے بڑی مشکل سے ظہر تک پہنچے ہوں گے، پھر آگے وہی دن تھا آپ کا دعاؤں کے لیے، آپ کی درخواستیں جو آپ نے کرنی تھی اللہ تعالیٰ سے. اچھا شام سے پھر آپ مزدلفہ میں ہیں، ابھی آپ کی ہلکان حالت ہے، آرام کر رہے ہیں ابھی، اور وہ عبادت کی رات بھی ہے. تو ادھر سے بچوں کی آواز بھی آ رہی ہے، بچوں کے رونوں کی، اور کھلے آسمان تلے ہیں، اور کھلے آسمان تلے آپ، اور گرد و غبار بھی ہیں، اور اگر آپ کو حاجت ہے باتھ روم کی تو آپ کو لائن لگانی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں اس سے اچھی تربیت جو ہے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. انسان کے اندر ایک نفس ہی ہے جو انسان کو اچھے اور برے کام پہ ابھارتا ہے، اور انسان اپنے یہی غرور، تکبر، فخر ہوتا ہے جو انسان کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتا. یعنی یہاں پہ صحیح انسان کو نفس کے خلاف جہاد کا موقع ملتا ہے، صفائی کا موقع ملتا ہے، جہاد ہوتا ہے. اس میں یہ انسان کو تواضع، عاجزی، انکساری سکھاتا ہے. جہاد کی بات یہ تو مردوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بے بس ہوئے ہوتے ہیں. اب جہاں تک عورتوں کی باتیں ہیں وہ تو اور زیادہ غالب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہیں، خاتون آتی ہیں، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ترى الجہاد افضل العمل، کہ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ فرماتے ہیں کہ جہاد جو ہے یہ سب سے اچھا عمل ہے، الا نجاہد، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ معذرت کروں گا، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، مفتی طاہر شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی طاہر شاہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر جزا. مفتی صاحب، ہمارا پروگرام میرا سوال چل رہا ہے، پروگرام کا عنوان ہے مناسک حج تربیت گاہ انسان، کہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں ان میں انسان کے لیے بڑی زبردست قسم کی تربیت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حج سے انسان کو کیا کیا اسباق ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کیا ہے؟ حج انسان کی خدا پرستی اور عبادت کا قدیم طریقہ ہے. بے شک. اگر انسان ایک مسلمان حج کو اس کے ان تمام طریقوں کے مطابق کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو اس کو جو ثمرات ملیں گے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس نے نہ کسی شہوانی و فحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا. تو حج کا جو مطمع نظر ہے کہ اگر وہ اصول اور ضوابط کے مطابق کرے تو اللہ پاک اس کو اس طرح لٹائے گا جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. تو اس کے لیے اگر ہمیں تھوڑا سا حج سے متعلق معلومات ہو جائیں کہ حج ہے کیا، تو حج کا معنی، قصد اور ارادے ہیں کہ پاک زمین کی طرف ایک مخصوص وقت میں مخصوص ہیئت کے ساتھ جانے کا نام حج ہے. حج انسان کی خدا پرستی اور عبادت کا قدیم طریقہ ہے. اس سے مقصد خاص مذہبی قصد اور ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے، لیکن اسلام میں حج کی نیت کے ساتھ ایک معین وقت پر درویشانہ لباس میں ملبوس ہو کر دیوانوں کی طرح اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور مخصوص مقامات پر حاضر ہو کر
مقررہ افعال پر سر انجام دے۔ جی جی حج ایک انوکھا اور مقدس سفر ہے۔ جی آواز آ رہی ہے جی آپ؟ جی 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 فرمائیں۔ جی، تو حج سے متعلقہ بلکہ ہر عمل سے متعلق ایک اصولی حقیقت ملحوظ رہے، وہ یہ کہ ہر کام کے کرنے کے کچھ شرائط اور آداب ہوتے ہیں۔ جب تک وہ شرائط اور آداب پوری طرح ملحوظ نہ رکھے جائیں وہ عمل نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ بے شک یہی حال حج کا بھی ہے کہ بلا شبہ اس کی برکتیں بے پایا ہیں۔ یہ ایک ہی چیز زمین اور آسمان کی تمام سعادتیں بخش سکتی ہے، لیکن اس وقت جب یہ اپنے شرائط اور لوازم کے ساتھ وجود میں آئے، یہ نہیں کہ اس کے مناسک جس طرح جی چاہے ادا کریں پھر ماتم کریں کہ اس کے ثمرات اور برکات سے محروم رہ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے زمین میں بیج جس طرح جی چاہے پھینک دے پھر ماتم کرے کہ بیج سارے ضائع ہو گئے لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح حج سے فیض تو بقدر استعداد ہوتا ہے، اور استعداد کے لیے پہلے حج کے لیے معلومات لی جائیں کہ حج کیا کیسے جاتا ہے۔ جی ہمارے حاجی بھائیوں میں سے جو عوام الناس ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ شاعر اسلام، شاعر حج کی حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں۔ جی حج کے سلسلے میں جو بڑی آفت دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اس کی روح سے اور اس کی حقیقت سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ لوگ عقیدت کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں اور معلم حضرات جو ان کو رسوم ادا کرا دیتے ہیں آنکھ بند کر کے ان کو ادا کرتے چلے آتے ہیں۔ نہ حج اور عمرے کا فرق معلوم ہوتا ہے، نہ طواف کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، نہ حجر اسود کا بوسہ لینا یا استلام کرنے کا معلوم ہوتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سعی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کی اصلی روح کیا ہے، رمیہ جمرات سے ہمارے اندر اس روح کو زندہ اور بیدار رکھنا مقصود ہے۔ اجتماع عرفات کی حقیقت کیا ہے۔ الغرض جتنے بھی شاعر ہیں عام طور پر لوگ ان کو محض رسوم کے طور پر ادا کرتے ہیں، ان کی معنویت کا کسی کو پتہ نہیں، نہ اس چیز سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا کوئی معقول انتظام ہے۔ اس موقع پر میں وصال کا شکر گزار ہوں، اس کی انتظامیہ اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور امت کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وصال موقع بہ موقع امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام احسن انداز سے دے رہا ہے، اور آج کی نشست بھی اسی عنوان پر مستمر ہے۔ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ حج اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے، اور جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو بلا شبہ اسلام کی ایک عظیم عبادت میں کوتاہی کا ارتکاب کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں میں اس فرض کی ادائیگی کا احساس موجود ہے۔ لوگ بہت قرض و جو اور مشقت اٹھانے کے بعد مرکز عبادت یعنی بیت اللہ شریف پہنچتے ہیں، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس عظیم عبادت کے ثمرات اور برکات سے کما حق کو فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مناسک حج کی ادائیگی کے طریقوں سے بے خبر بھی ہوتے ہیں اور اس کے شاعر اور مناسک کی روح اور حقیقت سے نا آشنا بھی۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ قرآن و حدیث میں حج کے مقامات اور مناسک کے لیے شاعر کا جو لفظ استعمال ہوا اس حقیقت پر شاہد ہے کہ اس کے مقصود اصلی و معانی حقائق ہیں جو ان کے ذریعے ہمیں سمجھائے گئے ہیں۔ شاعر شاعرہ کی جمع ہے جو کسی معنوی اور روحانی حقیقت کو محسوس کرانے اور یاد دلانے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ چنانچہ حج کے سلسلے کی ہر چیز کسی نہ کسی معنوی اور روحانی حقیقت کی تعبیر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی حقیقی برکت اس کی صورت میں آدمی کو حاصل ہو سکتی ہے جب کسی شاعرہ کی ادائیگی کے وقت آدمی اس معنویت کو جو اس شاعرہ کے اندر مضمر ہے اپنے اندر جذب کرے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت رہنمائی کی ہمارے ناظرین اور ہمارے سامعین کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ حج واقعتاً ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس عبادت سے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ انسان شکل میں کیفیت میں ایک عجیب کیفیت، عجیب شکل، عجیب لباس میں ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر ہوا ہے ہمارا ایک بریک کا وقت، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد خوش آمدید، میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ آج ہم گفتگو کر رہے تھے
کہ حج میں انسانی تربیت کے بہت سارے اسباق ہیں. حج انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود مہمان محترم جناب سمیع الرحمان صاحب سے کہ حج میں انسان کے لیے تواضع ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے. اس میں تواضع, عاجزی, انکساری کس طرح ہے؟ جی دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ حج میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, تو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرمائیں گے. جی تو اب حج میں دیکھتے ہیں, حج میں جنرل بھی آتے ہیں, کرنل بھی آتے ہیں, بریگیڈر بھی آتے ہیں, منسٹر بھی آتے ہیں, امیر وزیر سب آتے ہیں. تو بس وہی ہے, ایک چادر اوپر انہوں نے اوڑھی ہوتی ہے اور ایک چادر باندھی ہوتی ہے نیچے. جی تو جو منسٹر ہیں یا چاہے کوئی جنرل کرنل ہے, ان کے سٹار تو نہیں لگے ہوئے ان کے احرام پہ سٹار تو کسی کے نہیں لگے ہوتے, اور نہ کسی کا بیج لگا ہوا ہے کہ یہ فلاں منسٹر ہیں یا فلاں. وہی جس طرح کہ ایک عام غریب آدمی وہاں مطلب حج کر رہا ہے, اسی طرح امیر جو منسٹر ہے وہ بھی کر رہا ہے, اور ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اللہم انک تعلم ما نعلم جو دعا بھی فرما رہے ہیں, آپ کی درخواستیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہے ہیں. تو یہ عاجزی سکھاتا ہے. اور جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, عاجزی انکساری ہے طبیعت میں انسان کی, بالکل ایسا. جی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. جی تو یہ حقیقی صورت اس کی بنتی ہے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے نا منسٹر بھی اور ایک بڑا آدمی اور ایک چھوٹا, سب کے سب اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا فقیر کی حیثیت سے وہاں بالکل منگتے اور سوالی بنے ہوئے سارے ہوتے ہیں. جی عرفات کا دن بھی خصوصی طور پہ اس چیز کی طرف ہوتا ہے کہ وہ تو دعاؤں کا دن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل دعا مانگی کہ صحابہ کرام حیران ہیں کہ اتنی طویل دعا اور دعاؤں کا دن ہے. تو دعا بھی تو انسان کو عاجزی ہی سکھاتی ہے. جی بے شک. تو یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک تواضع کا جو ہے بہت بڑا سبق ہے جو انسان وہاں سے سیکھتا ہے حج سے. اسی طرح جب انسان حج سے انسان ایک اور بہت بڑی چیز سیکھتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک رحلت کی جگہ ہے, یہ ایک ٹھکانہ نہیں ہے, ایک مسافر خانہ ہے. جی آپ دیکھتے ہیں کہ جب حجاج کرام آج رات کو تقریباً روانہ, آپ اپنے الفاظ کو دوبارہ دہرائیے گا, یہ بڑے اچھا جملہ آپ نے کہا. جی کہ دنیا کیا ہے, ایک رحلت ہے, رحلت کی جگہ ہے. جی ایک رحلت کی جگہ ہے, ایک مسافر خانہ ہے. مسافر خانہ ہے, یعنی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے دنیا. جی مستقل ٹھکانہ دنیا میں نہیں ہے. اور یہ سبق ہمیں کس طرح ملتا ہے حج سے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے, ایک یہ مطلب استقرار جو ہے وہ ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت میں ہے, جنت میں ہے انشاءاللہ. اس کا سبق ہمیں حج میں اس طرح ملتا ہے. دیکھیں آج رات کو انشاءاللہ حجاج کرام تقریباً روانہ ہونا شروع ہو چکے ہوں گے مینا کی طرف. اب کل حجاج کرام مینا میں ہوں گے. اب مینا میں ایک دن بمشکل بیٹھیں گے, آرام کریں گے, ساتھ ہی تقریباً فجر کے قریب آرام کیا تقریباً حجاج کرام کو تو اپنا خیمہ ڈھونڈنے میں پورا دن لگ جاتا ہے. تو اتنے میں ابھی وہ ادھر اتنا فجر کے بعد انہوں نے روانہ ہونا پھر عرفات کی طرف. عرفات میں پھر وہ جو تھوڑا ٹائم ٹھہریں گے, پھر آگے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مینا مزدلفہ عرفات بالکل اس طرح آپس میں جڑے ہوئے کے درمیان میں کوئی فاصلہ ہے, بڑا طویل فاصلہ ہے, طویل فاصلہ ہے اس کا. اور اکثر حاجی جو ہے نا, اکثر حجاج کرام کی رغبت ہوتی ہے کہ ہم پیدل حج کریں. تو مینا سے عرفات اگر پیدل جائیں تو اس کے کم سے کم 2.5-3 گھنٹے کا سفر ہے تقریباً پیدل جو ہے. تو جب وہاں پہنچتے تو تقریباً انہیں جو جمعہ ہوتا ہے تقریباً بمشکل جا کے انہیں حج کا جو معذرت حج کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ ملتا ہے انہیں. پھر عصر سے لے کر یہاں ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کرنا چاہوں گا اپنے سامعین کا. آپ نے حج کے خطبے کی بات کی. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حج ہے وہ حج کے خطبے کا نام حج ہے. میرا خیال ہے حج کا خطبہ ایک مسنون عمل ہے. جی حج کا جو خطبہ ہے وہ ویسے تو جیسے آج اس کی صورت ہے عرفات کی, تو سب کے سب حجاج تو اس میں شرکت بھی نہیں, کیونکہ مسجد نمرہ جو ہے کتنی سی ہیں, اس میں جو مسجد میں جو شریک ہے وہ تو امام کے ساتھ پڑھتے ہیں چند ہزار یا چند لاکھ لوگ. جی باقی تو سب جتنے بھی ہیں سب اپنے اپنے خیموں میں جو ہے نا, خیمے کیا بس
جہاں جگہ مل جائے، اور یا جہاں اکثر تو خیمے تو اکثر حاجی جو ہوتے ہیں کیونکہ اتنی بھگڑ دگڑ ہوتی ہے کہ جو ہے نا بس ان کی ہوتی ہے کہ جہاں جگہ مل جائے، کیونکہ وہی قیمتی دن ہوتا ہے، عرفات کا دن ہوتا ہے حج کا. چلے باقی اعمال تو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن عرفات کا دن تو آپ آگے پیچھے نہیں کر لیکن سکتے. اس میں جو حاجیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کمی بیشی کو معاف فرمائے، جو سستی اور کالی ہو جاتی ہے کہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے بس وہ وہاں جا کے کہیں آرام کی تلاش میں رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آرام کی تلاش میں رہیں. خصوصاً عرفات کا دن جو ہے نا وہ تو کم سے کم عبادت کے لیے مختص کرنا چاہیے، وہ اس میں تو آرام، کیونکہ وہ عرفات کا دن اور مزدلفہ کی رات، جی وہی سمجھ لیں کہ اس عام دنوں میں اگر آپ ہاتھ بھر کے لے رہے ہیں یا جھولیاں بھر کے لے رہے ہیں، اس دن تو آپ جتنا مرضی لے لیں، اللہ اس دن آپ کنٹینر بھر کے لیں. ہاں کنٹینر بھر کے لے لیں. جی دیکھیں پھر ادھر سے جب روانہ ہوتے ہیں حجاج کرام ادھر سے، اب عصر سے لے کے مغرب تک تو اکثر حجاج کرام کی تقریباً وہ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، کیونکہ دعا جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد وہاں. پھر اس کے بعد یہ پھر نفرہ شروع ہوتی ہے مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ میں جا کے مشعر حرام کے پاس جب ٹھہرتے ہیں تو حاجیوں کی تو بیچاروں کی بس ہوئی ہوتی ہے، تو اکثر وہ عبادت کی رات ہوتی ہے، اصل بڑی عبادت کی رات. جی لیکن اکثر میں اتنی ہمت، کیونکہ پہلے بھی ادھر سے منا سے چلے ہیں، عرفات گئے ہیں، پورا دن گزارا ہے، اور منا بھی نہیں، ایک ڈیڑھ دن پہلے بھی جاگ رہے ہیں. تو اب وہاں مزدلفہ میں اب تھوڑا بیٹھے ہیں، بس فجر ہو گئی ہے، فجر پڑی ہے جی، چلے جی طلوع آفتاب ہو گیا، چلے جی اب نکلیں ادھر منا کی طرف. اب جی کنکری مارنی ہے، کنکری کے بعد قربانی کرنی ہے، قربانی کے بعد حلق کرنا ہے، حلق کے بعد اب نکلیں مکہ جائیں جی، ادھر آپ جا کے طواف کرنا ہے، طواف کر کے طواف زیارت جو ہے جو رکن ہے، اس کے بعد آپ نے پھر منا لوٹنا ہے. تو یہاں سے ایک بہت بڑا میسج یہ ملتا ہے کہ یہ رحلت ہے. جی ہاں، ایک جگہ آپ انسان یعنی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ رحلت ہے. ایک جگہ میں آپ ٹھہریں گے، آپ سمجھ گے چلے جی ہم اب یہاں بیٹھ گئے ہیں، بس یہ ہمارا ٹھکانہ ہو گیا. تھوڑی دیر میں آپ کو پھر تھوڑا اور آگے جانا ہے، پھر آگے جانا ہے. تو یہ بہت بڑا میسج ہے. اسی طرح ہمارے اکثر آپ دیکھتے ہیں پاکستانی حضرات یا انڈین حضرات، مطلب جو دنیا بھر کے لوگ ہیں، دنیا بھر کے لوگ ہیں. اب میں دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ بلونگ پاکستان سے کرتے ہیں، لیکن ابھی رہ رہے ہیں امریکہ میں، رہ رہے ہیں کینیڈا میں، رہ رہے ہیں برطانیہ میں، رہ رہے ہیں جہاں بھی رہ رہے ہیں. یہ رحلت ہے. انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم یار روزی کے لیے کدھر جائیں گے. رزق جہاں جہاں لکھا ہوا انسان وہاں جاتا ہے. تو ایک بہت بڑی عبرت ہے انسان کے لیے کہ انسان جو ہے نا دنیا کو ٹھکانہ نہ سمجھے. یہ دنیا کو بس ایک عارضی مقام ہے جہاں کسی نہ کسی دن انسان کو آگے رحلت ہو کے چلا جائے. جس کے بارے میں شاید علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ ساما ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشقاق میں فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ جب تک تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرے گا تب تک تو محنت میں ہے، مشقت میں ہے. تو یہ مشقت، محنت اور یہ دنیا میں رہے گی. سکون اور امن اور استقرار جو ہے وہ آخرت میں انسان کو ملے گا. دنیا میں دنیا سکون کا نام کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بھاگ دوڑ کی جگہ ہے. جی تو یہ اس کے علاوہ آپ ہمیں حج سے ایک اور سبق بہت بڑا ملتا ہے، اسلامی شناخت، اسلامی شناخت کی مضبوطی. مثلا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ چیز ہمیں حج میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم من ذکر وانثی، ہم نے آپ کو آدم اور حوا سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، آپ میں پھر قبائل کی صورت میں آپ مختلف طبقوں میں تقسیم کیا، مختلف قبائل میں تقسیم کیا. آپ پنجاب، آپ آرائی ہیں، آپ راجپوت ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ قریشی ہیں. اچھا اس کے بعد پھر اور طرح آپ کے چلے صوبائی سسٹم، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، پنجابی بلوچی پٹھان ہے. یہ اس کے بعد یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ بنگالی ہے. پھر تھوڑا اور آپ یہ مڈل ایسٹ آ جائے گا اور بر صغیر آ جائے. پھر یہ ایشین ہے اور یہ امریکن ہے، یہ جو ہے نا آسٹریلین ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ یورپین ہے. لیکن جب یہ سب کے سب جب ادھر جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ میں، تو وہاں کوئی پاکستانی نہیں ہوتا اور کوئی جو ہے نا انڈین نہیں ہوتا، کوئی امریکن نہیں ہوتا، کوئی سب کے سب ایز مسلم ہوا کرتے ایک ہوئے. یہ تصدیق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی، جب انہوں نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا، کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا، مسلمین لک ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت میں سے، ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت بنا مسلمانوں کی، امة مسلمة لک وارنا مناسکنا، اور ہمیں اس گھر میں یہ مناسک ہوتے ہوئے دکھا، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ساری کائنات دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج وہی مناسک ہزاروں سال سے آج ہر سال وہی جو ہے الحمدللہ وہ مناسک ہو رہے ہیں.
تو اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب نے ایک گفتگو کی تھی بڑی زبردست کہ عین اسی خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے عبادت میں مصروف ہیں اور یہاں پر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، جی بے شک، کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں ہے جس میں رک جائے۔ تو اس میں بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اوقات اس کے کوئی متعین نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی انسان اگر اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں کیا فرماتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، انسان کھڑا ہے تو ذکر میں ہونا چاہیے انسان کو۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ والے بندے ہیں ان کی شان میں ہے کہ جب کھڑے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو معذرت آپ سے چاہوں گا، ہمارے ساتھ ابھی کال پہ موجود ہیں محترم مولانا ریحان ضیاء فاروقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا میں آپ کو وصال اردو پروگرام میں شرکت پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ اقرار بھائی، جزاک اللہ۔ آج ہمارا پروگرام چل رہا ہے، حج کے عنوان پہ چل رہا ہے، حج تربیت گاہ انسان ہے، یہاں حج کے اندر انسان کے لیے بڑی تربیت ہے، حکمت ہے۔ آپ بتائیں حج میں کیا حکمتیں ہیں؟ جی اقرار بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا میں شکر گزار ہوں، اور وصال اردو ٹی وی پروگرام مسلمانوں کے لیے آگاہی اور مسلمانوں کے لیے رواداری اور مساوات اور تمام اسلامی احکام کے لیے جو اشاعت دین کے لیے کام کر رہا ہے، میں تمام وصال اردو ٹی وی کی جو ٹیم ہے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ شکریہ شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو آج کا پروگرام ہے جس میں حج کی حکمتوں کا تذکرہ ہے، جی تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حج جتنی بھی عبادات ہمارے سامنے ہیں، نماز فرض عین ہے، حج بھی فرض ہے، لیکن فرض عین نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں اجازت دی ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے۔ جی اب حج میں میری نظر میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں سے میں آپ کے سامنے ایک حکمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حج کا سارا سفر، حج کے سارے افعال اعمال وہ سارے اشارے بندگی پر منطبق ہوتے ہیں۔ یعنی آپ حج کی تیاری شروع کرتے ہیں، بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں اطاعت، فرما برداری اور اپنے آپ کو عاجزی اور نیچے لا کر اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرنا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ حج کرنے وقت کا شوق رکھنے والا جب حج کی تیاری کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی خواہشات کو قتل کرتا ہے، اپنی خواہشات کو توڑتا ہے۔ انسانی خواہش ہے کہ مال بچا کے رکھے، مال کا بچانا انسان کی خاصیت ہے، اور وہ اپنے مال کو خرچ کر کے بندگی کا ثبوت دیتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیے کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اپنے آل اولاد کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ رہے، تو اپنا وقت نکال کے انسان اپنے وقت کی قربانی دے کر بندگی کا اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں آ کے اپنے مال کو، اولاد کو اور ان کے ساتھ وقت کو قربان کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اب اس سے آگے آپ چلیں گے تو آپ کو چلتے چلتے پتہ چلے گا کہ احرام جو ہے انسان کی خواہش ہے کہ لباس اس کا سب سے اچھے سے اچھا ہو، خوبصورت سے خوبصورت ہو، قیمتی سے قیمتی ہو۔ جب وہ لباس خوبصورت اور قیمتی پہننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور بندگی میں آ کے احرام کی دو چادریں جو کفن کی صورت ایک بنتی ہے کہ انسان اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق احرام کی چادریں باندھ لیتا ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں گے، حج کا ہر حکم مانتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا اعلان کرتا آپ کو نظر آئے گا۔ اور آگے چلیے یا آگے چلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان تمام کے تمام بھائی ہیں، اور تمام بھائی کسی کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ حج کا یہ سفر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے
کہ یہاں پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، بلکہ امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر ایک ہی لباس میں، ایک ہی آواز میں اور ایک ہی انداز میں عبادت کرتا آپ کو نظر آتا ہے، اور اپنے آپ کو بندگی کے کرینے میں اور سلیقے میں ڈالتا ہوا آپ کو ہر حاجی نظر آتا ہے، اور ہر کسی کی زبان پر ایک ہی الفاظ نظر آئیں گے، لبیک اللہم لبیک، امیر ہے تب، غریب ہے تب، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور بندگی کے لیے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ انسان جو حاجی باہر سے آتا ہے حج کے لیے، تو اس کے لیے میقات ایک جگہ مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں سے آپ نے ایک علیحدہ لباس میں آنا ہے، اور میقات سے اس پابندی کو پورا کرنا، یہ بھی انسان کے بندگی کرنے کا ایک طریقہ بن گیا۔ اور طواف دیکھیں کہ چکر لگانا ایک عام چیز ہے، چکر چلتا ہے، آدمی عام طور پہ واک کرتا ہے، کوئی دوڑتا ہے، کوئی کسی کام کے لیے جاتا ہے، لیکن یہاں پر انسان جب طواف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی، بیت اللہ کی طواف کرتا ہے، تو وہ چلنا ایک عام چلنا ہے، لیکن اس اعلان کے ساتھ چلنا ہے کہ اے پروردگار، میں تیری اطاعت، تیری بندگی، تیری فرما برداری میں یہ چکر لگا رہا ہوں، اور یہ ان اداؤں کو پورا کر رہا ہوں جو انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا۔ جی اور یہ طواف ہے۔ اب یہ طواف بندگی کا میں نے ذکر کیا کہ بندگی کرتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر رمل کیا کفار کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس کو ادا کریں۔ رمل طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکر میں ذرا اکڑ کے چلنا، ذرا روب سے چلنا، تاکہ کفار کو اس دور میں بتانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو حاجیوں کے لیے ایک سنت قرار دے دیا۔ مولانا یہ رمل کی کیا حکمت آپ نے بیان فرمائی، ذرا دوبارہ فرمائیے گا۔ رمل کی حکمت یہ ہے جو فقہاء کرام اور محدثین نے لکھی ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے لے کے آئے سب کو، صحابہ کرام کو، تو اس وقت کفار کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ صحابہ کرام مکہ کی فضا کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، وہاں کی فضا ان کو موافق نہیں، یہ کمزور ہو گئے، ان کی طاقت کمزور پڑ گئی ہے۔ تو اس لحاظ جب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کو حکم دیا کہ آپ تمام حضرات جب طواف کریں تو ذرا پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلیں۔ اب عاجزی سے چلنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن طواف کے جو رمل کے چکر ہیں ان میں اکڑ کے چلنا یہ بھی بندگی ہے۔ کبھی عاجزی سے چلنا بندگی ہے اور کبھی اکڑ کے چلنا بندگی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، اور اسی طرح صحیح ہے۔ صحیح کے دوران آپ دیکھ لیں کہ بندگی کا انداز اللہ تعالیٰ نے کس طرح اختیار کروایا کہ صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے لے کر صفا تک، میلین اخضرین میں ذرا تیزی سے چلنا ہے، اور چلنے والی وہ اماں ہاجرہ ہیں کہ جو خاتون ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بندگی کا انداز کیسے بنایا کہ وہاں پر چکر تو لگائے ہیں خاتون نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں پر بھی یہ کر دیا۔ اب خاتون وہاں سے میلین اخضرین سے جلدی سے چلتی ہیں اپنے بیٹے کی محبت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو قیامت تک جاری کر دیا، اور جاری کرتے ہوئے مردوں کے لیے یہ حکم دے دیا کہ آپ نے یہاں سے تیزی سے چلنا ہے، اور خواتین کے لیے وہ تیزی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میلین اخضرین پہ جو مردوں کو حکم ہے تیز چلنا ہے اور عورت کو حکم ہے آہستہ چلنا ہے، اس میں انسان نے جو عورت کو احترام دیا اس کا ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ جی اسلام نے جتنا عورت کو مقام دیا اور احترام دیا، دنیا کے کسی مذہب نے، کسی کلچر نے، کسی تہذیب نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا۔ اب آپ صحیح کو لے لیں کہ عورت کا عمل ہے حضرت اماں ہاجرہ کا، اس کے لیے مردوں کو حکم دیا، اور تیز چلی تھی، لیکن یہاں پر تیز چلنا مردوں کے لیے قرار پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی سنت کو
مردوں کے لیے قرار جاری دے کر فرما دیا. عورت بہت کے مقام کو واضح کر دیا، جاری کر دیا. اب اس سے آگے آپ چلتے ہیں تو مینا کا مقام ہے. تو حجاج کرام، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حج کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حج کا آمین. موقع فراہم کرے اور بار بار یہ موقع عنایت فرمائے. تو مینا کے اندر خیمے لگے ہیں، امراء ہیں، وزراء ہیں، حاکم ہیں، سارے بندگی کرتے ہوئے ان خیموں میں پڑے ہیں. کوئی فٹ پاتھ پہ ہے. تو میں بات سن رہا تھا مولانا صاحب کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں مساوات ہے. بالکل مساوات کے ساتھ بندگی کا ایک انداز ہے. حاجی جب وہاں پر جاتا ہے، وہاں پر آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے تو اس کو کوئی کھانا پوچھنے والا ہے، کوئی پانی پوچھنے والا ہے، کچھ کرنے والا ہے. لیکن یہاں بندگی کا انداز ہے کہ جتنے دن یہاں مینا میں قیام کرنا ہے تو آدمی نے سارا کچھ خود کرنا ہے، اور کھانے پینے کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، خود بخود سارا کچھ کرنا ہے. یہ بھی ایک بندگی کا انداز ہے. اس سے آگے چلیے کہ ایک چٹیل میدان ہے عرفات کا. اب اس کی بظاہر کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عرفات کا میدان ہے، جو عرفہ کے دن یہاں پر کھڑا ہوگا حج اس کا ہو جائے گا. اب انسان بندگی کرتے ہوئے، حاجی بندگی کرتے ہوئے عرفہ کے دن وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور موجود رہ کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے سارا دن گزارتا ہے. تو حج کرتے ہوئے یہ عرفات کا میدان ہے، وہاں پر سارا دن التجا، آہوزاری اور رب العالمین سے اپنے لیے، قوم کے لیے اور تمام دنیا کے لیے مانگتے ہیں. اور مسلمانوں کے بارے میں شدت اختیار کی جاتی ہے. اگر انسان سلیم فطرت سے مسلمانوں کا مطالعہ کر لے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام اور مسلمانوں کے جو امام ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے امن اور آتشی کا پیغام لاتے ہیں، بلکہ دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ساری کائنات کے اندر امن کو قائم فرما دے. بہت شکریہ. ساری کائنات کے اندر تیری بندگی کر. جی مولانا، وقت ہمارے پاس کم ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. میرے خیال میں مولانا نے ایک بہت بڑی بات کو چند الفاظ میں بڑی خوبصورت انداز میں سمیٹا ہے کہ حج کا پورا پیغام بندگی ہے. کوزے میں دریا بند کر دیا. جی، کوزے میں دریا کو بند کر دیا کہ حج کا پورا پیغام بندگی ہے، اور حج کے جتنے اعمال ہیں ان میں انسان بندگی سیکھتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا کھلے الفاظ میں حج کے پیغام کو پنجابی زبان میں لیں تو حج یہ سکھاتا ہے کہ بندے دے پتر بن کے رہو. جی بے شک. دیکھیں، حج میں ہمیں بہت سارے معجزات نظر آتے ہیں. جی، آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ ہے غالباً، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات. آل عمران. جی، سورۃ آل عمران ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. جی، یہ معجزات میں سے آپ دیکھیں، یہ مطلب ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہم نے حج سے سیکھے ہیں. یہ معجزات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، مقام ابراہیم، جو آج بھی موجود ہے مکہ کعبۃ اللہ میں، تو یہ ایک معجزہ ہے جو آج تک اس کی نشانی موجود ہے. یہ ایک کرین نہیں تھی، ایک جدید دور کی کوئی مشینری نہیں تھی کہ جو ان کے حکم سے اوپر جا رہی ہے اور ان کے حکم سے نیچے آ رہی ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مقام ابراہیم ہے. اس کے علاوہ ہمیں وہاں ایک اور معجزہ ملتا ہے، یہ زمزم کا پانی ہے، جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج تک زندہ ہے پانی، اور بابرکت پانی ہے. بابرکت پانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے آپ زمزم کا پانی پئیں گے وہی ثواب آپ اس کو وہ پائیں گے. جی، تو زندہ مثال ہے آج ہمارے سامنے یہ زمزم کا جو کنواں ہے. جی، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں زراعت تو نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بوادٍ غیر ذی زرع. آج بھی جو حضرات مکہ مکرمہ، آج بھی کوئی زراعت تو نہیں ہے، خشک پہاڑ ہیں. جی جی. تو لیکن یہاں پہ دنیا کا ہر فروٹ، ہر پھل وہاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء من لدنا. تو کہ ہم نے ان کے لیے ایک ایسا پرامن حرم ان کے لیے بنایا ہے کہ پوری دنیا کے جو پھل فروٹ اور خیرات رزق جو ہیں سب کے سب ادھر جو ہے نا جذب ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک آیت ہے مکہ مکرمہ کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں
حج میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ضعیف لوگ، ضعیف العمر لوگ ہیں، جی عاجز لوگ ہیں، لیکن جب بڑی بڑی عمر کے 80 90 سال کے جو چلنے سے قاصر ہیں، لیکن طواف میں آپ نے بہت دیکھے ہوں گے کہ جو اتنی ہمت ہے کہ طواف کر رہے ہیں. آپ بھی ہماری اپنی نظر میں ایسے 20 لوگ موجود ہیں کہ جن کی آمد کا جب ہمیں اطلاع ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا، تو بظاہر ہمیں یہ لگتا تھا کہ وہ عمرے کے قابل نہیں، طواف کے قابل نہیں، سعی کے قابل نہیں. اللہ تعالیٰ جب واپس تشریف لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ چل کے کیا سارا جی. تو وہ یہ ہمت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں. یہ بھی ایک کرامت ہے. بالکل آیات ہیں، آیات بینات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طرح اگر آپ مینا میں چلے جائیں، اب مینا میں یوم النحر میں کتنے قربانیاں، لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں. تو آپ کو 30 لاکھ حج کر رہے ہیں تو 30 لاکھ قربانیاں. جی. تو اس میں ایک چیل بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ بھی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ کی. مینا میں ایک مچھر آپ کو نظر نہیں آئے گا، ایک چیل آپ کو نظر نہیں آئے گی مینا میں. تو یہ آیات اور معجزات بھی ہمیں حج سے سیکھنے ملتے ہیں. ملتا ہے. جی. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو تعلق ہے کعبۃ اللہ سے یا صفا سے، مروہ سے، مشاعر سے، یہ ہمارا تعلق پچھلی امتوں سے جوڑتا ہے ہمیں. جی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں کس نے رکھی ہوئی ہیں؟ جی. آدم علیہ السلام نے. تو یہ نہیں، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے دور میں تو کعبہ موجود تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جو عمارت، اور اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے ابراہیم قواعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اس میں نصب فرمایا. ٹھیک ہے. اور یہ سب کے سب انبیاء نے یہاں طواف کیا. جی. حج کیا. اور اسی جگہ میں ہر سال، ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اسی جگہ پہ ہم سب طواف بھی کرتے ہیں. بالکل. اسی جگہ میں ہم بوسہ بھی دیتے ہیں. یعنی ہمارا ایک ربط جڑ جاتا ہے پچھلی تاریخ اسلام کے ساتھ بھی اور پچھلی تاریخ کے ساتھ بھی. ہمارا ایک ربط جڑ جاتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے ہمارا. گویا ہزاروں سال کی تاریخ جو ہے نا، یہ ہزاروں سال کی ہماری تاریخ ہے، لیکن رابطہ ہمارا منقطع نہیں ہوتا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ حج میں ہم مطلب پرعزم رہتے ہیں. یہ بھی ہمیں عزم کی تو ایک بہت بڑی، یعنی انسان کو حوصلہ اور عزم، ہمت جو ملتی ہے حج میں. جی. مایوس نہ ہونا، یہ بھی مایوس نہ ہونا، صبر کرنا. آپ دیکھتے ہیں اس کے بھی جو بیک گراؤنڈ پہ جائیں، حضرت سیدہ ہاجر علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی، جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چھوڑا تھا ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، 2 دن غیر دی ذرا اسی جگہ میں، تو 7 چھوٹے سے بچے تھے اسماعیل علیہ السلام. تو ان کے پاس کچھ چند کھجوریں اور زمزم تھا جب وہ چھوڑ کے گئے تھے. جب انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں یہاں زمزم تو نہیں، ہاں نہیں، پانی تھا. جی. تو پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسی بے ایوان وادی میں. تو بعد میں انہیں اندازہ ہوا، پھر پوچھا کہ اللہ ہمارا کبھی ہاتھ، آپ کو اللہ نے حکم دیا؟ فرمایا جی مجھے اللہ نے حکم دیا. تو فرماتی ہیں کہ اذن فلا نضيعنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. تو پھر وہ سیدہ حاجر علیہ السلام کیا کرتی ہیں، جب وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، کھجور ختم ہو جاتی ہے، بچہ تڑپنے لگتا ہے، تو کیا کرتی ہیں، صفا پہ چڑھتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک حاجی مکہ مکرمہ سے کال پہ موجود ہیں، محترم حاجی عارف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب آج آپ مکہ مکرمہ میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس سفر کو آپ کے لیے مقبول اور باسعادت بنائے. جزاک اللہ. آمین. جی حاجی صاحب اپنے اس سفر کے کچھ مشاہدات ہمارے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے. فرمائے کیسا لگا آپ کو یہ سفر؟ یار جی اتنا کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا سفر اللہ پاک نے کروایا ہے کہ یعنی ساری زندگی آدمی اس کو آئندہ بھی یاد رکھے گا اللہ کے فضل و کرم سے. جی. حاجی صاحب آپ کا یہ سفر کس طرح؟ جی یعنی مطلب ہے کہ انتظامی اعتبار سے نہیں، میں ویسے ایک روحانی جو مشاہدات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے والے سے پوچھ رہا ہوں. ایک مشاہدات یہ نظر آ رہے ہیں الحمدللہ مجمع کوئی ایسا سلجھا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے کہ ہر آدمی جو ہے وہ فکر مند ہے اور اعمال میں لگا ہوا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور طواف میں بھی بھرپور طور پر لگے ہوئے ہیں. کوئی ساتھی فارغ نظر نہیں آتا ادھر ادھر پھرتا، یعنی اپنے اعمال ہی میں الحمدللہ لگے ہوئے ہیں ہر اعتبار سے. پھر جو ہمارے یہاں جہاں ٹھہرے ہوئے نا جی، وہ عملہ اتنا یعنی سلجھا ہوا عملہ ہے، انہوں نے اتنا اچھا رویہ کیا ہے. کھانے پینے کا انتظام اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھا تھا.
اتنی ترتیب میں نے تو سنی بھی نہیں کبھی کسی حاجی سے پہلے کہ جتنا انہوں نے مطلب ہے ہمیں سہولتیں دیں اور پھر ہماری رہنمائی فرمائی اور پھر ہر طرح سے ہمارے ساتھ جو رویہ اخلاقی اعتبار سے اور ضروریات ہماری ہر قسم کی ہمارے دروازے پر پوری کی ہیں اور بڑے اچھے انداز میں یعنی ہمارے ساتھ معاملہ کیا. یعنی بتا نہیں سکتے ہم, یعنی آپ کو دل کی بات کہ جتنا یعنی حج میں اس دفعہ ہم نے دیکھا گویا ہم زندگی کے سب سے بہترین دن ہم گزار رہے ہیں, اور ایسے جیسے جنت کا سما ہے ویسی کیفیت اللہ کے فضل و کرم سے محسوس ہوئی ہے. یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ہر طرح کی, اور دوسرا مقامی گورنمنٹ جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ, ہر آدمی اچھا رویہ کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. حاجی صاحب ہر سال اللہ پاک آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہر سال حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بتائیے گا کہ روحانی طور پر یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ روحانی طور پر میں تو پہلے گھر سے نیت لے کے آیا ہوں نہیں کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے نا جی, ہمارا مقصود وہ ذات ہے جی, باقی چیزیں ساری دوسرے درجے کی ہیں. ہم اس لیے وہ ایک ایسی بات محسوس نہ فرمائیں کہ وہ صابری کو وال تھا نا, صابر کو امجد صابری, جی جی, یعنی وہ پاکستان کا جو ابھی شہید کر دیا گیا ہے, جی جی, اس نے ایک جملہ اپنی اس میں غزل میں اس میں کہا تھا کہ آئے ہیں تیرے در پر کچھ لے کے جائیں گے نا. جی جی, یعنی یقین جانے اس نے اتنا رلایا ہے اور اس کی بھی یاد آئی ہے اور اس کے لیے بھی دعا کی ہے کہ واقعی ہم یہاں سے تو کچھ لینے کے لیے آئے ہیں, اور کیا لینے کے لیے آئے ہیں, ہم اللہ کو لینے کے لیے آئے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی ذات ہے, اسی خوشنودی ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں پورے دین پر اور ساری ہماری زندگی اللہ درست کر دے. ہر مسلمان کو اس پر لے آئے کہ بھائی کتنی اللہ نے دین میں خیر اور آج کے اندر کتنی برکات اللہ پاک میں, یعنی کیا بتائیں دل کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے, ورنہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے جائیں نہ کسی حال میں, لیکن چونکہ ایک اللہ کی طرف سے حکم ہے پورا کرنا ہے. اور پھر انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ دوبارہ بلکہ بار بار ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے سارے اور دیگر ساتھیوں کو بھی اللہ بار بار. حاجی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حج آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دے گا؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و ہم نے تو مرتے دام تک نیت کی ہے جی, اللہ کو نہیں چھوڑیں گے کسی حال میں. بہت اچھے, ہر دم اسی کی طرف متوجہ ہوں گے, ہر حال میں اس کو راضی کریں گے اور اس کی محبت کو دل میں بسا کے نا زندگی بسر کریں گے. بہت اچھے. آپ کو اس سفر میں مغلوب حاجی صاحب آپ کو اس سفر میں بڑی سہولیات دستیاب رہیں, خدا نہ خواستہ یہ سہولیات آپ کو نہ ہوتی اور خدا نہ خواستہ آئندہ دنوں آنے والے دنوں میں آپ کو یہ سہولیات دستیاب نہ ہوں, تب بھی آپ کے اندر جذبہ موجود ہے قربانی کا؟ اللہ کا فضل ہے جی, اللہ کا. آج تو دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے آسانی ہو گئی, لیکن وہ چیز تو اپنی جگہ ہے, اس کو تو نہیں آدمی چھوڑ سکتا کسی حال میں. وہ تو ہر حال میں کریں گے, چاہے تکلیف ہو یا چاہے سہولت ہو, چاہے جان تک جاتی ہو. تو یہ تو ایسا سفر ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے وہ کچھ کر کے دکھایا کہ یعنی ساری دنیا آخر تک یاد کرے گی کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایسے لکو دک میدان میں جہاں سنگلاخ وادیوں کے اندر جانا, پانی نہ اور کچھ نہ اور, یہاں تو ہمیں ہر مسلمان کو چاہے جان بھی جاتی ہوئی ہے تو کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا, چاہے سہولت ملے یا نہ ملے. بہت شکریہ حاجی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑا مختصر سا مگر بڑا خوبصورت پیغام تھا حاجی صاحب کی طرف سے, حاجی عارف صاحب کی طرف سے, جو ہمیں دے رہے تھے کہ حج انسانی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر رہا ہے. تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ حج میں ایک ربط ہے جو انسان ہے اور پھر مایوسی سے بچاتا ہے. جی مایوسی سے. اب سیدہ حاجر علیہ السلام کے قصہ ہم بیان کر رہے تھے کہ جب وہ پھر ادھر مروہ صفا کے پہاڑ پہ چڑھیں, اب دیکھتے ہیں صفا سے مروہ تک مطلب 420 میٹر جو ہے اس کا سفر ہے, وایا ہے, اور یہ ٹوٹل 7 چکر ملے ہیں تو 3 کلومیٹر تک کے قریب بنتا ہے, سمجھے 3 کلومیٹر کا سفر ہے. صحیح. تو سیدہ حاجر نے ہمت نہیں ہاری, پہلے اوپر چڑھیں, پھر صفا کے اوپر دور تک نظر دوڑائی, کوئی ایسا کوئی نظر نہیں آیا, پھر اتری مروہ کی پہاڑی پہ چڑھیں, پھر واپس اسی طرح 7 چکر لگائے, لیکن مایوس نہیں ہوئی, ہمت نہیں ہاری. جی. تو آخر میں جب 7واں چکر تھا, جب ادھر مروہ پہ چڑھیں تو کچھ پھر بھی ناامید نہیں ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے راستہ کہاں سے کھولا, صفا سے, مطلب پانی کہاں سے چشمہ نکلا, اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے. جی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسباب, یہی مطلوب ہے انسان سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ
उसके वहाँ वो गुमान में भी नहीं होता कि कहाँ से जो है ना रास्ता खुलेगा मेरा। जी हाँ, तो आप देखते हैं कि वो सफ़र वहाँ कर रही हैं सफ़ा मरवा पे, तो जमजम का जो कुआं है वो यहाँ निकल रहा है, और ऐसा कुआं है फिर वो आके ज़म्मी इसका मतलब ये बनता है कि रुक जा। अगर मुसन्निफीन ने लिखा है कि अगर ये ना कहती तो ये जमजम का जो है पूरी दुनिया में चश्मा होना था, एक चश्मा होना था। लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की एक हिकमत थी कि जो है ना अल्लाह ताला के घर बैतुल्लाह के में मेहमान आने थे, तो अल्लाह ताला ने के उनकी तवाज़ो के लिए एक ऐसा चश्मा बाबरकत पानी का, तो वो तो फिर चश्मा नहीं रहा, फिर वो कुआं की सूरत जो है इख्तियार कर गया। तो इससे हमें जो है ना इसमें अगर मेरे ख्याल में थोड़ा सा जमजम पे कभी मुस्तकिल प्रोग्राम भी होना चाहिए। हम गुफ्तगू करें तो मेरे ख्याल में जमजम ही के उस पे इंसान गौर कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला की पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है कि लाखों लोग बैक वक्त पी रहे हैं जी, और हर एक के लिए हुक्म क्या है जी, तो खूब सैर खूब पिए, बल्कि यहाँ तक है कि जैसे आथार में सुन्नत में मौजूद है कि इतना पिए कि हत्ता ततदल्ला, कि जब तक कि आपको महसूस हो कि आपके अदला में से पानी आ रहा है, इतना पिए। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा पिए, भाई ये 30 लाख हैं 20 लाख हैं ताकि पानी पूरा आ जाए, इसलिए और ये पूरा साल चल रहा है ये सिलसिला, आज नहीं पूरा साल चल और रहा है। ये भी नहीं कि यहाँ चल रहा है जी, यहाँ का जमजम पूरी दुनिया मदीना मनौरा में आ रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है, ठीक है। इसे फिर पानी भी बाबरकत है, फिर हमें भी कुछ अदब का तकाजा इसके लिए इसमें वो करना चाहिए कि हम दाएं हाथ से, बहुत हज्जाज आप देखते हैं कि आम पानी की तरह जो है ना उन्हें, वो आम पानी भी बाएं हाथ से नहीं पीना चाहिए, सुन्नत है कि आप दाएं हाथ से पिएं, इसका ज़्यादा एहतराम करना चाहिए, इसका ताज़ीम है, क्योंकि ये एक शईरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि अल्लाह ताला की शायर की ताज़ीम करना भी एक तक़वे की अलामत है। तो ज़मज़म जो है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों साल के बाद भी आज अब देख रहे हैं ऐसा मौजज़ा है कि जो आज भी ज़िंदा है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और यानी इसी तरह अभी हाजी साहब, अभी हाजी आरफ साहब हैं जिनका अभी आखिरी फ़ोन है, ये एक बात कह रहे थे जो बहुत पसंद आई। वो बता रहे थे कि हर बंदे को मसरूफ़ देख रहे हैं, कोई तवाफ़ करने के लिए जा रहा है, कोई साइकिल के लिए हमारे साथ एक और हाजी अभी कॉल पे मौजूद हैं, आपकी बाल काट रहा हूँ, हाजी तैमूर शहजाद साहब मौजूद हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। हाजी साहब, आप हाजी के सफ़र पे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस साई को कबूल फरमाए। आमीन। आपसे पूछना यह था कि ये सफ़र आपका कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मुबारक है जी। इंतजामात के एतबार से भी बड़े मुनासिब और अच्छे इंतजामात हैं। अच्छा माशाल्लाह। इस मरतबा हाजी साहब, इस मरतबा हम जितने भी पाकिस्तानियों से बात कर रहे हैं, हर पाकिस्तानी इंतजामात को बड़ा सराह रहा है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि साबका सालों में जो कुछ शिकायत आती रहती थी, कानों में पड़ती रहती थी, तो मजमे के दिन में था कि फलां मकाम पे क्या होगा, फलां मकाम पे क्या होगा, फलां मसले का। इस साल हर स्टेप पर अप्लाई करने के बाद हाजी गंज जाकर अपने जो जरूरी कवायद वगैरह लाने थे, उस मौके पर बड़ी अच्छी रहनुमाई कराम किया गया। अभी यहाँ पर पहुँच कर भी जिस तरह कदम कदम पे रहनुमाई की जा रही है, तो वो बात सिराने के काबिल है। बहुत अच्छे। तो हाजी साहब, आपकी खाना काबा पर पहली नजर पड़ी तो आपकी कैफियत क्या थी और आपने क्या मांगा अपने रब से? खाना काबा तो पहली नजर पड़ी तो जाहिर बात है आंखों में आंसू, बदन पे हल्का हल्का लरगा, दिल का धड़कना, वो कैफियत थी। और दुआई मांगी है अल्लाह, इसके बाद जितनी दुआएं मांगो कबूल फरमा ले। बहुत अच्छी, यानी आपने एक ही दुआ में सारी दुआएं मांग ली? जी जी, वो ऐसी जामे दुआ के जिसमें सारी बात आ गई। ये दुआ आप पहले से ज़हन तैयार करके आए थे या अचानक ज़हन में आ गई? तैयार करके आए थे, पूछते रहते थे बड़ों से, तो रहनुमाई होती रहती थी, तो उसमें ये तैयार करके। हाजी साहब, जो सबसे अहम पूछने की बात है वो ये है कि इस हज से आप क्या सीख के जाएंगे अपनी आइंदा जिंदगी के लिए? आइंदा जिंदगी के लिए बस यही अज़म है कि आदम इस्लाम वाली तौबा पिछले गुनाहों पर, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी कुर्बानी जिंदगी करते हुए अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए कुर्बानी, इस्माइल इस्लाम जैसी अतात अल्लाह के हुक्मों के सामने ऐसी अतात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत। अब क़यामत तक जितने इंसान हैं उन तक कलमा पहुंचे, वो जो बेदीनी की जिंदगी गुजार रहे मुसलमान, उन तक दीन पहुंच के वो अल्लाह को राजी करके दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएं। ये मेहनत, ये अज़म
انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ نے جس عزم کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے. بہت شکریہ. حاجی صاحب عام سفر میں اور ہماری وصال اردو کی یہ خاصیت ہے کہ ہم مختلف حجاج اکرام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ان کے آئندہ زندگی کے جو انقلابی اقدامات ہیں تو اس پہ حاجی صاحب نے بڑی خوبصورت دو لفظی بات تھی حاجی صاحب کی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اعظم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی قربانی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو دین ہے وہ ہر کچے اور پکے مقام تک پہنچے گا، تو اس کا عزم لے کے جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ایک حاجی کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں سے کن عزائم کے ساتھ واپس لوٹنا چاہیے؟ جی یہاں تو انسان جو حج سے جتنے بھی اسباق ہیں، جتنے بھی کچھ اسباق انسان اکثر تو حجاج کرام تو خود ہی تقریباً سیکھ لیتے ہیں حج سے. تو جتنے جو بھی سیکھا ہوا ہے سب کا سب ان کو یہ اور حج کا لحاظ رکھتے ہوئے ساتھ لے جانا چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ بس یہ یہاں سے بس جو سیکھا ہے یہاں چھوڑ کے جائیں، اس طرح نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میں وہ کالر کی بات کر رہا تھا تو انہوں نے کیا بتایا تھا کہ انہیں ایک بہت چیز اچھی لگی تھی کہ دیکھنے کوئی طواف کے لیے جا رہا ہے، کوئی سعی کے لیے جا رہا ہے، کوئی بال کٹوا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یہ سب مناسک ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ ارنا مناسک نہ، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں وہ مناسک ہو رہے ہیں. اب دیکھیں یہ مناسک سے ہمیں یہ سیکھنا بھی چاہیے کہ دیکھیں حج ہمیں پابندی بھی سکھا رہا ہے. اب دیکھیں نا وہ اس جو آج طواف کر رہے ہیں وہ جو انہوں نے سعی بھی کرنی ہے، ابھی کل انہوں نے ترویہ میں یوم ترویہ ہے، کل مینا میں بھی جانا ہے، پرسوں یوم عرفہ ہے، عرفات میں بھی جانا ہے. یہ سارے مناسک ہیں. بھی ایسے مناسک ارکان جو ہیں جیسے یوم عرفہ ہے طواف زیارہ، یہ اگر نہیں کریں گے تو حج نہیں ہوگا. احرام ہے جیسے ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اگر چھوڑ دیں گے تو آپ پہ دم ہوگا، آ جائے گا. جی تو یہ دیکھیں یہ پابندی. اور اکثر حجاج کرام آپ جمرات میں دیکھتے ہیں کہ افضل ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کنکریاں افضل ٹائم پہ ماریں. جی تو یہ پابندیاں جو ہیں نا یہ انہیں چاہیے کہ یہ پابندی وغیرہ جو بھی سیکھا ہے یہ اپنے ملکوں میں جا کے بھی اس چیز کے پابند رہیں. جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ یار افضل ٹائم پہ ہی میں کنکریاں ماروں، حالانکہ افضل ٹائم کے علاوہ اور بہت ٹائم ہے جائز ٹائم، لیکن افضلیت کے پیچھے ایک بہت اچھا اقدام ہے، بہت اچھا اجتہاد ہے. لیکن اس اجتہاد پہ ادھر بھی قابو رہنا ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے یا پوری دنیا میں مختص نہیں کرتا کسی ملک کہ وہاں اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو چلیں یار نماز ادھر ہی پڑھ لیں گے یا تھوڑا بعد میں پڑھ، وہاں بھی افضلیت کے لیے وہاں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کے وہاں بھی افضلیت کے مطلب جیسے یہاں افضلیت پہ پورا اترنا چاہتے ہیں ادھر بھی افضلیت پہ پورا اترنا چاہیں. تو یہ بہت بڑا شکریہ محترم سمیع الرحمان صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی. ناظرین محترم، حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، بڑی مشقت والا عمل ہے، اور یہاں آنے والے بندے کو کیا اسباق حاصل کرنے چاہیے، اس عنوان پہ آج ہمارے جتنے بھی مہمان تھے ہر ایک نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دریا کو کوزے میں سمیٹا ہے مولانا ریحان ضیاء فاروقی صاحب نے، ان کا فرمانا تھا کہ حج کا ہر عمل انسان کو بندگی سکھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منظور بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان سے بندگی ہی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا مقصود بھی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لے اور خود اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہ جائے. اور بندہ کس طرح بنے گا کہ اللہ کی مان کر چلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل کیے. اور ایک حاجی کو چاہیے کہ اس کی حج کی پہلے والی اور بعد والی زندگی میں بالکل واضح فرق ہونا چاہیے. اگر حج ہے، حج سے پہلے اس کی زندگی میں فسق و فجور تھا، اس کی زندگی میں اسلام کی طرف رغبت نہیں تھی، اس کی زندگی دین سے دور تھی، اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال آپ کی سنتوں کا احیاء نہیں تھا، تو حج کے بعد اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء ہونا چاہیے، نیک اعمال کی طرف رغبت ہونی چاہیے، زندگی سے فسق و فجور کو دور ہونا چاہیے. جس حاجی کے حج نے اس کی زندگی میں یہ انقلاب برپا کر دیا، وہ سمجھ لے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. ہم یہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جس نے فسق و فجور نہ چھوڑا اس کا حج مقبول ہے یا نہیں ہے، لیکن جس نے فسق و فجور کو چھوڑ دیا، زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، یقیناً اس کا حج قبول ہو گیا.
اسی لیے یہی حج اس کی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا ہے، اس حج نے اس کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ تو حج میں ہمارے لیے جو بے شمار اسباق تھے، آج ہمارے معزز مہمانوں نے آپ کے سامنے ان کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان مقدس مقامات کا احترام بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔